الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صد تکریم علماء کرام، برادران اسلام، میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے لیے آج کی یہ شام اور رات کے کچھ لمحات بڑی سعادت کا ذریعہ ہے کہ جس میں میں ٹوبہ ٹیکسنگ میں اس سرزمین پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کے بڑوں نے، علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے قادیانی کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں آواز لگی تھی۔ میں ان علماء کے عظیم خانوادے کے ساتھ چند ساعتیں گزارنا اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات جوشیلی تقریریں سننے کے عادی ہیں اور بہت تفصیلی علمی ولولہ انگیز بیانات آپ نے سنے ہیں اور اس کے بعد بھی سنیں گے۔ جب کبھی مجھے بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے
تو میں اس انداز سے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، لیکن آج میں جذباتی تقریر نہیں کروں گا، میں آپ سے نعرے بھی نہیں لگواؤں گا، میں چند بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تمہید کے طور پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کا عظیم فتنہ قادیانیت جب شروع ہوا تو سب سے پہلا مرحلہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بحث مباحثہ، مناظرہ اور جلسے، تقریریں یہ تھا۔ اور ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ان جیسے دوسرے جید علماء نے اس میدان کو سنبھالا اور یہ بتایا کہ قادیانیت کیا ہے اور یہ کتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اور پھر سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے قادیانی کو کافر قرار دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ملک کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں یہ آواز لگی، اور مفتیان کرام نے، علماء کرام نے قادیانی کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہوئی ان کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پھر عدالت میں ان کے کفر کو ثابت کرنے کا درپیش تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا وہ افریقہ کی عدالت تھی۔ 1919 میں اس نے عدالت سے باقاعدہ فیصلہ جاری کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف ملکوں میں عدالت میں یہ مسئلہ گیا۔ باولپور کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے، کئی علماء کرام سے آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا، جس میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو کر بیان بھی دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر راولپنڈی کے ایک سیشن کورٹ میں یہ مسئلہ گیا، اور بالآخر ان عدالتوں سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ جاری ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ قادیانی فتنے کے خلاف کام کرنے کا تیسرا مرحلہ وہ پارلیمنٹ میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا درپیش تھا۔ اس کے لیے 1953 کی تحریک چلی اور 10,000 کارکنان ختم نبوت نے اپنی جان قربان کی، لیکن پارلیمنٹ میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا نہ جا سکا۔ تحریک چلتی رہی، کام ہوتا رہا، اور پھر بالآخر 1974 میں قادیانیوں کے سربراہ، دونوں گروہوں کے سربراہوں کو پارلیمنٹ میں حاضر کر کے اور 13 دن 14 دن 2 ہفتے تک ان کے سارے دلائل سن کر اور تفصیل سے ان کا رد کر کے پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ صرف علماء نہیں تھے، صرف دینی جماعتیں نہیں تھیں،
पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग भी थी, पार्लियामेंट में पीपल पार्टी भी थी, पार्लियामेंट में एएनपी भी थी, पार्लियामेंट में जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, दूसरी छोटी बड़ी जमातें भी थीं। इन सब ने इत्तेफाक राय से हर एक ने दस्तखत करके कादियानी के कुफ्र पर मोहर लगाई और इसके पीछे जिद्दोजहद का, मेहनत का एक बड़ा सिलसिला है। ज़ाहिर है कि तफसीलात का वक्त नहीं है। 1974 के बाद फिर अब 50 साल होने को हैं और आपने 7 सितंबर को गोल्डन जुबली मीनार पाकिस्तान पर मनाई है और पूरे मुल्क के उलमाए कराम, दीनी जमातों, सारे मकातब फ़िक्र और आम्मतुन्नास ने जिस जोश और वलवले से उस जुबली में शिरकत की, ये साबित किया कि ईमान की हरारत दिलों में मौजूद है। और 1974 को जो फ़ैसला हुआ था, हम उसकी हिफाजत के लिए बेदार हैं। 1974 से पहले 1973 में सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में और मुल्क के काबिल ज़िक्र तमाम शहरों में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद हुई, सेमिनार्स हुए, बड़े बड़े जलसे हुए और एक फ़ज़ा बनाई गई। और फिर जब 1974 में पार्लियामेंट में ये मसला पेश हुआ तो बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ और बड़ी महारत और हिकमत के साथ हमारे अकाबिर ने उनके कुफ्र को ऐसे तश्तज़बाम किया कि पार्लियामेंट के एक एक रुकन को यकीन हो गया कि कादियानी वाक़अतन काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ये तीसरा मरहला था कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करने का और ख़त्म नबूवत की हिफाजत का। चौथा मरहला जो इसके बाद पेश आया वो बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह के दीगर इदारों की तरफ से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दबाव डाला जाने लगा। कादियानियों ने पूरी दुनिया में अपनी मज़लूमियत का रोना रोया और ये कहा कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें गैर मुस्लिम करार दिया गया है, हालांकि हम कुरान पर ईमान रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसी क़िबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं जिसकी तरफ सारे मुसलमान रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर भी ईमान रखते हैं, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया और दुनिया की ताकतों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की और 1974 में जो फ़ैसला हुआ था उसे मानने से अमली तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि हम मुसलमान हैं, लिहाजा हम मुसलमान ही कहलाएंगे, मुसलमानों की इस्तिलाहात ही इस्तेमाल करेंगे, हमारी इबादत का नाम भी मस्जिद ही होगा और हमारे दरमियान और मुसलमानों के दरमियान किसी भी एतबार से कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके नतीजे में 1984 में जनरल ज़ियाउल हक़ मरहूम के ज़माने में उनकी इस रेशा दवानी के सद्देबाब के लिए और इस प्रोपेगंडे के असर को मिटाने के लिए एक इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस जारी हुआ और कादियानियों पर पाबंदी लगाई गई कि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो मस्जिद की शक्ल में अपनी इबादत गाह तामीर नहीं कर सकते, वो मुसलमानों की इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते,
وہ اپنے جھوٹے نبی کی من گڑت وحی کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں جاری ہوا، لیکن جو پروپیگنڈا انہوں نے کر رکھا تھا پوری دنیا میں، وہ اس کو مزید تیز کرتے گئے، اور اس کے نتیجے میں اسلام دشمن طاقتوں نے ان کی ہمنوائی کرنا شروع کی، اور اس قانون کو وقتاً فوقتاً ختم کرانے کی سازشیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، اور ہماری نااہل حکومتیں بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ترمیم کرنے کی کوششیں کرتی آئی ہیں۔ یہ آپ سمجھیے کہ چوتھا مرحلہ تھا۔ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون کی تبدیلی کا امکان انہیں ختم ہوتا نظر آیا، اور سمجھ گئے کہ مسلمان بیدار ہیں، اور 7 ستمبر کی کانفرنس سے اور زیادہ ان کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ مسلمان اس عقیدے کے سلسلے میں کتنے بیدار ہیں، تو انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قانون کو مبہم قرار دیا جائے، مجمل قرار دیا جائے، اس قانون کی تشریح کو غلط ثابت کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ قانون تو ہے، ٹھیک ہے، بنا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ نہیں ہے جو علماء بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے۔ یہ انہوں نے قانون کو مبہم اور مجمل قرار دینے کی، اور اسے گویا ایک طرح سے قابل بحث قرار دینے کی مہم شروع کر رکھی ہے، اور اس ختم نبوت کانفرنس سے پہلے 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جس پر پورا ملک سراپا احتجاج ہوا، اور ہر مکتب فکر کے علماء نے، دینی جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا، اور پھر عدالت نے 5-6 اداروں اور شخصیات کو اپنی معاونت کے لیے گویا نوٹس جاری کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک متفق علیہ تحریر لکھی گئی جو حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی، اور سارے مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا، اور نظر ثانی کے لیے گویا ایک طرح سے سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی، اور وہ تحریر سپریم کورٹ نے دیکھی، اسے پڑھا، فیصلہ مؤخر ہوتا گیا، کئی مہینے اس میں لگ گئے، اور نظر ثانی کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا، اس میں اور پہلے فیصلے میں، جس میں قادیانیوں کو گویا اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی 4 دیواری میں اور اپنے نجی اداروں میں وہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو علماء نے سوال کیا، ہم نے بات اٹھائی، جمعوں کے خطبوں میں علماء کرام نے بیان کیا کہ آپ عجیب فیصلہ کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز جرم ہے تو 4 دیواری کے باہر بھی جرم ہے، 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ ان کے لیے جب اسلام کا نام استعمال کرنا، اسلام کی اصطلاحات استعمال کرنا جرم ہے، اور قانون اسے منع کرتا ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس میں ان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اسلامی اصطلاحات اور شعار استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ جرم 4 دیواری کے باہر ہو تو بھی جرم ہے، 4 دیواری کے اندر ہو تو بھی جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی سڑک پر کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ جرم ہے، کیا وہ 4 دیواری کے اندر قتل کرے گا تو جرم نہیں ہوگا؟ پھر بھی جرم ہوگا۔ کوئی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے کسی ایک ہجوم میں، وہ جرم ہے، تو کیا وہ بند کمرے میں کرے گا تو جرم نہیں ہوگا؟ وہ بھی جرم ہوگا۔ لہٰذا اس قانون کو جیسے کہ وہ ہے اسی طرح برقرار رکھا جائے، اور اس طرح کی کسی قسم کی کوئی سہولت کاری قادیانیوں کو فراہم نہ کی جائے۔
لیکن نظر ثانی کے بعد جو فیصلہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ سے، اس میں اور پہلے فیصلے میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں تھا کہ شروع میں ختم نبوت کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی گئی، اس کو تسلیم کیا گیا، قرآن و سنت کے مطابق اسے قرار دیا گیا، آیات لکھی گئیں، احادیث لکھی گئیں۔ اس فیصلے سے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور باقی جوں کا تو اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ اس پر پھر احتجاج ہوا، اور پھر علماء کرام نے، دینی جماعتوں نے، پورے مسلمانوں نے ملک بھر میں احتجاج کیا، اور اس کے نتیجے میں عدالت میں دوبارہ سماعت ہوئی، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ترکی سے آن لائن اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے پہلی دفعہ عدالت میں جا کر تو اس بارے میں اپنا موقف پیش کیا، مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی، اور اس طریقے سے اس فیصلے کو ختم کروایا گیا۔ یہ جو مراحل ہیں میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس عقیدے پر کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ اور اب میں ایک دو باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان بیدار ہیں، اور اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بلکہ پورے بر صغیر پر یہ فضل ہے کہ جس طرح مدارس دینیہ کا ایک عظیم نیٹ ورک یہاں قائم ہے، دینی جماعتوں کا ایک نیٹ ورک یہاں قائم ہے، خانقاہی نظام ہے، تبلیغی جماعت کا بہت بھرپور کام ہے، اس کی پوری دنیا میں اور کہیں نظیر نہیں ملتی، اور یہی علماء کرام ہیں، یہی خانقاہی نظام ہے، یہی تبلیغی جماعت کا کام ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے معاشرے کے افراد اور عوام الناس کا دین سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے نام پر جب قربانی دینے کا موقع آئے گا، جان دینے کا موقع آئے گا، مال خرچ کرنے کا موقع آئے گا، تو کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے بھی کفریہ طاقتوں کی طرف سے بہت سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہم دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس دفاع میں الحمدللہ اب تک ہم بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہیں۔ میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کے قوانین میں جب تبدیلی ہونے لگے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں تبدیلی ہو یا وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے کسی تبدیلی کی کوشش کی جائے، تو ہم بس احتجاج کریں گے اور احتجاج کے نتیجے میں وہ فیصلے واپس ہوں گے؟ کیا ہماری آنے والی بقیہ زندگی ساری اسی طرح گزرے گی؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور اس طرح کے جتنے بھی غلط فیصلے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف آتے ہیں اور قوانین کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا پائیدار حل کیا ہے؟ تو ایک میدان تو یہ ہے آپ پہلے زیارت کر لیں، پھر میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی توجہ تو ادھر ہے ساری۔ چمکے مارن لگ گئے۔
جی میں جلدی سے اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دائرہ ہماری محنت کا یہ ہونا چاہیے کہ کفریہ طاقتیں جو قادیانیت کی پشت پناہی کر رہی ہیں ان تک رسائی حاصل کر کے بہت مضبوط طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور چونکہ قادیانیوں کے بہت بڑے بڑے مراکز مغربی اور یورپی ممالک میں قائم ہیں اور وہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں اپنا لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں اور ان زبانوں میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو قادیانی بنانے کی کوششوں میں مشغول ہیں، تو اس لیے ہمارا ایک دائرہ یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پر جو مقبول اور معروف زبانیں ہیں وہ بھی اپنے علماء کو، اپنے طلباء کو سکھائیں اور مختلف زبانوں میں قادیانیت کے فتنے کے سد باب کے لیے لٹریچر شائع کریں، اور جیسے وہ دن رات ایک کر کے اس دعوت میں مشغول ہیں۔ آپ حضرات کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اٹھ کر چلے جائیے نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ میں آپ کا مہمان ہوں اور ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں اور آپ میرے سامنے کھیل رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام ہے تو اٹھ کر چلے جائیے، وہ کر کے آ جائیے تاکہ یکسوئی سے آپ بات سن سکیں۔ یہ بیکار تو نہیں ہے نا اتنا سارا کچھ۔ تو ایک دائرہ تو ہماری محنت کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مختلف زبانیں اپنے لوگوں کو سکھانی چاہیے، اور ہمارے لوگوں میں اتنی اہلیت اور قابلیت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ان کو سکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کالج یونیورسٹی کا کوئی طالب علم زبانیں سکھانے والی یونیورسٹی میں داخل ہو کر وہ انگلش بھی سیکھ سکتا ہے، وہ فرانسیسی بھی سیکھ سکتا ہے، وہ جرمنی بھی سیکھ سکتا ہے، وہ اسپینش بھی سیکھ سکتا ہے، تو ہمارا طالب علم جس کے سینے میں قرآن و حدیث کے علوم ہیں وہ کیا ان سے نالائق ہے؟ وہ نہیں سیکھ سکتا؟ وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں بار بار وقتاً فوقتاً سازش ہوتی ہے، قانون تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ باہر ملکوں میں جاتی ہے اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، اور وہاں ذریعہ تعلیم عموماً، بلکہ آپ پورا ہی کہہ سکتے ہیں کہ نظام تعلیم جو زبان ہے تعلیم کی وہ انگلش ہے۔ اور یہ لوگ اگر کبھی ان کو خیال آئے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بھی کچھ پڑھنا چاہیے، کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو بھی دیکھنا چاہیے، تاریخ اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے، تو یہ وہی انگریزی کا لٹریچر پڑھتے ہیں جو مستشرقین کا مرتب کرتا ہے، اور اس میں ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے شعائر کے بارے میں زہر اگلا گیا ہے، اور اس انداز سے اگلا گیا ہے کہ ایک عام مسلمان جسے دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں وہ لٹریچر پڑھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی بنا پر پھر پارلیمنٹ میں اس طرح کی سازشوں کی گویا پشت پناہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی طرف سے، اور وقتاً فوقتاً یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن جن زبانوں میں قادیانیت کا کام ہے، اس کا لٹریچر ہے، اس کی تبلیغ اور اشاعت ہے، وہ ساری زبانیں اپنے طلباء علماء کو سکھائیں اور ان کو تیار کریں کہ یہ ہر زبان میں قادیانیت کے فتنے کے خلاف بات کر سکیں، تحریر لکھ سکیں، خطاب کر سکیں، اور لوگوں سے نجی محفلوں میں گفتگو اس زبان میں کر سکیں، اور ان کو جن مغالطوں میں ڈالا گیا ہے ان کے وہ مغالطے دور کر سکیں، جو زہر ان کے ذہنوں میں ڈھیل دیا گیا ہے اس زہر کی صفائی کر سکیں۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں، عدلیہ میں جو لوگ ہمارے ملک میں ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بیوروکریٹ ہیں، ہم ان سے اپنے گہرے روابط پیدا کریں۔
ہمارا انداز کیا ہے کہ اگر ہمارے دین کے خلاف کوئی بات کسی طبقے کی طرف سے آتی ہے تو ہم اس طرح کے جلسے میں بیٹھ کر احتجاج کر لیتے ہیں اور برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور جلسہ ہو جاتا ہے، ریلی ہو جاتی ہے، جلوس ہو جاتا ہے، بس ختم۔ امریکہ اور یورپ اگر ہزاروں میل دور سے آ کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا ذہن خراب کر سکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زہر انڈیل سکتے ہیں، تو ہم چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ان سے رابطہ کیوں نہیں اپنا مضبوط بناتے؟ ان کو قریب کیوں نہیں لاتے؟ ان کی ذہن سازی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ایک مشن کیوں نہیں دیتے؟ ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھے خیالات کے مالک ہیں، بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں، ایک دینی حمیت رکھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی اپنے، ان کو بس صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے اور حوصلہ ان کا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو نئی بھی جذبہ رکھتے ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا، ان کے اندر دینی حمیت پیدا کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ تو دوسرا دائرہ ہماری محنت کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایلیٹ طبقے کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے، جس میں وکلاء ہیں، جس میں ججز ہیں، جس میں بیوروکریٹس ہیں، جس میں اسمبلی کے ممبران ہیں، ان سب سے ہم روابط پیدا کر کے ان کو اپنے قریب لائیں، ان کو اپنی بات سنائیں، اپنا موقف سنائیں، ان کی ذہن سازی کریں، تاکہ جب کبھی پارلیمنٹ میں باہر کی طرف سے کوئی دباؤ آئے تو یہ ہمارے لیے ان کے اعلی کار نہ بنے، بلکہ یہ ہمارے مشن کو آگے رکھیں اور ہمارا موقف وہ مضبوط طریقے سے بیان کریں اور اس طرح کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ جہاں قانون بنتا ہے، اچھا تیسری محنت کا دائرہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں رجال کار تیار کر کے ملک کے ہر طبقے میں اور خاص طور سے ان طبقات میں جہاں اختیارات ہیں، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں ہماری تقدیر کے گویا ظاہری طور پر فیصلے ہوتے ہیں، اور ان طبقات میں ہم رجال کار تیار کر کے وہاں پہنچائیں۔ اگر 40 سال 50 سال پہلے سے ہم اس طرف توجہ دیتے اور اپنے رجال کار تیار کر کے اسمبلیوں میں بھی پہنچاتے، عدلیہ میں بھی پہنچاتے، فوج میں بھی پہنچاتے، بیوروکریسی میں بھی پہنچاتے، تو آج یہ حالات نہ ہوتے جن سے ہم دوچار ہیں۔ آج ہم احتجاج نہ کر رہے ہوتے، ہم رونا نہ رو رہے ہوتے، بلکہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوتے۔ کیا جو اسمبلی میں جاتے وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے؟ وہ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں؟ کیا چیز ان کے پاس ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو علوم وحی ہے، ہمارے پاس تو اتنا بڑا مضبوط پیغام ہے، ہم تو پوری دنیا کو وہ پیغام بڑے دھڑلے سے دے سکتے ہیں کہ اگر تم اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، اضطراب اور بے قراری کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہارے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آؤ اسلام کے دامن کی طرف، آؤ اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام زندگی کی طرف، آؤ اسلام کی پاکیزہ تہذیب کی طرف، تمہاری دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ ہمیں تو یہ حکم تھا کہ پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیتے، ہم نے ایسی غفلت کی کہ ہم اپنے مسلمانوں کے دین کو بھی بچانے کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے لوگ وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنے دین سے ان کو بیزار کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے مرتد ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ماحول ہے، الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی 24 گھنٹے کے کسی لمحے بھی اگر آپ کوئی اشکال پیش کریں گے ملحدین کے خلاف تو آپ کو فی الفور جواب آئے گا۔ ان کی ٹیمیں ہر ملک میں 24 گھنٹے فعال ہیں، اگر یہاں دن ہے دوسری جگہ رات ہے تو یہاں کے لوگ بیدار ہیں، وہ جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں رات ہے امریکہ میں دن ہے تو وہ امریکہ میں جاگ رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کے کسی گروپ کا آپ حصہ بن کر تجربہ کر لیجئے، آپ کسی قسم کا ان پر اشکال کریں گے وہ فوراً جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ کیا وہ بیداری جو ان میں پائی جاتی ہے ہم میں پائی جاتی ہے؟ ہم نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ اسلام کے خلاف مستشرقین نے
یا جدید دور کے ملحدین نے جو شکوک و شبہات ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوان کے ذہن میں پیدا کر رکھے ہیں، پیدا کر دیے ہیں اور مسلسل پیدا کر رہے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہم نے کوئی میکینزم بنایا، ہم نے کوئی نظام بنایا، ہم نے اس کے لیے کوئی جماعت مختص کی، ہم نے وہ مہارتیں ان کو سکھائیں جس کے ذریعے سے آج ہم ان کے اسلوب میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کی زبان میں جواب دے سکیں۔ یہ تیار کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک ہم یہ رجال کار تیار نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح روتے رہیں گے۔ یہ حکومت قائم کرنا، ریاست اور حکومت، یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ ہم نے بے دینوں کے حوالے کر رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چار دیواری کے اندر جو کام کر رہے ہیں بہت عظیم الشان کام ہے۔ علوم وحی کی حفاظت ہو رہی ہے، معاشرے کو دین سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ دین کے آثار موجود ہیں، اگر کوئی تاجر اپنی تجارت وہ دین کے مطابق کر رہا ہے، اس میں احکام شریعہ کی پابندی کر رہا ہے، وہ اس دینی مدرسے کا فیض ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس دینی مدرسے کا فیض ہے۔ کوئی آدمی اگر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے مانگ رہا ہے، وہ ان علماء کے فیض ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے اور وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، میاں اپنے بیوی کا حق ادا کر رہی ہے، میاں اپنے بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، والدین اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں، اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہی ہے، تو یہ انہی دینی مدارس کا فیض ہے، انہی علماء کرام کا صدقہ ہے۔ لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ ہم اس چار دیواری کے اندر کے کام کو لے کر بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ بس دین محفوظ ہے؟ جہاں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہاں ہماری نمائندگی کتنی ہے؟ اس ملک کو 32 سیکرٹری چلا رہے ہیں۔ یہ وزراء تو نمائشی چیز ہوتی ہے، چلانے والے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے سیکرٹری ہوتے ہیں۔ جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی ایک سیکرٹری تیار کر کے وہاں بھیجا ہے؟ ہم نے اس کو اسی مشن کے لیے تیار کیا ہو، اس کو تعلیم اعلیٰ دلائی ہو، پھر اس کی تربیت کی ہو، اس کی ذہن سازی کی ہو، اور پھر اس کو CSS کا امتحان دلوا کر کسی بیوروکریسی میں بھیجا ہو، کوئی سیکرٹری بنایا ہو؟ عدلیہ میں کوئی ہمارا ایک تیار کیا ہوا جج موجود ہے؟ جنرلوں میں ہمارا تیار کیا ہوا، مشن دیا ہوا، ذہن سازی کیا ہوا کوئی ایک جنرل موجود ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم اپاہج ہیں؟ ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، وہ قابلیت ہے، اور علوم وحی کی وہ نورانیت ہے کہ دنیا کا کوئی فن ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمارا طالب علم شرع جامی کی پیچیدہ نکات کو سمجھ سکتا ہے، وہ بیضاوی کے پیچیدہ عبارات کو حل کر سکتا ہے، وہ شرع عقائد اور میبزی سمجھ سکتا ہے، وہ سلم پڑھ سکتا ہے، وہ مقامات کے مشکل الفاظ اگر حل کر سکتا ہے، وہ ان سارے علوم کو اگر پڑھ سکتا ہے، تو دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ ہر علم سیکھ سکتا ہے، ہر فن سیکھ سکتا ہے، ہر زبان سیکھ سکتا ہے۔ میری کوتاہی ہے کہ میں نے اپنے طالب علم کو اس طرف متوجہ نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں سکھایا، میں نے اس کو اس طبقے کے لیے تیار ہی نہیں کیا، میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ملک کا نظام کیسے چلتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں چلانے والے، قانون کیسے بنتا ہے، اور اس کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، باہر کی NGOs کس طریقے سے ان قوانین پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نہ ہم نے وہ زبان سیکھی، نہ ہم نے وہ ماحول سیکھا، نہ رجال کار تیار کر کے ہم نے وہاں بھیجے، اور ہمارا کام ہے بس جب کبھی ہمارے دین کے خلاف کوئی قانون سازی ہونے لگے تو ہم شور مچائیں، احتجاج کریں اور بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ قانون ہم کیوں نہ بنائیں؟ ہم اس مقام پر اپنے لوگوں کو کیوں نہ پہنچائیں کہ اکثریت ہماری ہو اور جو ہم چاہیں وہ قانون بنے؟ اس کے علاوہ وہ کسی قانون کے خلاف سازش کرنے والا اور سازش کا حصہ بننے والا یہ جرأت ہی نہ کر سکے کہ اتنی بڑی جمعیت کے ہوتے ہوئے میں ایک اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اگر ہم اس طرح توجہ کرتے تو یہ ماحول ہم کو ملتا، ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے اسے شجر ممنوعہ سمجھا کہ بس ہم دینی علوم سیکھیں گے اور انگریزی پڑھنا انگریزوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
دوسرے علوم سیکھنا ہمارا کام نہیں ہے، ملازمت کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ بھائی کیوں ملازمت کی نیت سے جاتے ہو؟ اس لیے کیوں نہیں جاتے کہ یہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، اور مجھے اس سیاست کو دین اور شریعت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ میں نے اس ملک میں دینی سیاست کو فروغ دینا ہے، اور اتنا ہولڈ قائم کرنا ہے کہ جتنے ہم رونا روتے اسلام نافذ کرنے کا مطالبہ ہم کس سے کر رہے ہیں؟ زرداری سے۔ نافذ کرنے کا مطالبہ ہم ان وزراء سے کر رہے ہیں جو قل هو اللہ احد نہیں سنا سکتے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے 30 پارے ہوتے ہیں یا 40 پارے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دین نافذ کرو۔ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ان سارے طبقات میں اور سارے محکموں میں اپنے رجال کار تیار کر کے نہ بھیجیں۔ میں ترکی کی مثال آپ کو دوں گا، جہاں اتنی بستی، اتنا زوال آ گیا تھا کہ آپ اذان نہیں دے سکتے تھے، آپ قرآن کریم کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے، آپ اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھ سکتے تھے، آپ کے لیے مشکل تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہاں کے مشائخ نے جب دیکھا کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم رجال کار تیار کر کے اسمبلیوں میں پہنچائیں، اور چونکہ فوج کا ہولڈ وہاں زیادہ تھا تو فوج میں پہنچائیں، تاکہ پھر ہم اگر کوئی تبدیلی کی بات کریں تو ہمارے ہم نوا ہر محکمے میں اتنے ہوں کہ وہ انقلاب آ سکے۔ چنانچہ وہاں کے مشائخ نے کالجوں کے ساتھ، یونیورسٹیوں کے ساتھ ہاسٹل بنائے، اور ان کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کو انہوں نے ان ہاسٹل میں رہائش دی مفت میں، اور کہا کہ یہاں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تعلیم ہماری سننا ہوگی، اور نمازیں پڑھنا ہوگی، درس قرآن سننا ہوگا، اور باقی تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، یہ رہائش تمہارے لیے مفت میں۔ بعض جگہ پر کھانا بھی ان کے لیے مفت مہیا کیا، اور وہ ایک کھیپ تیار ہوئی۔ مسجد مکتب سے شروع کیا انہوں نے، کالج یونیورسٹی کے لیے ہاسٹل بنا کر ان لڑکوں کو انہوں نے تربیت کی، اور پھر جب تک 6 جرنیل کم از کم فوج میں ان کے ہمزین چلے نہیں گئے، اس وقت تک انہوں نے تبدیلی اور انقلاب کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ ہم نعرے بہت مارتے ہیں، لیکن ہمیں جو کرنے کا کام ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اور میرے ذہن میں اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی ہیں، اور جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے 1867 میں 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہوئی، اور انگریزوں کا مکمل کنٹرول ہندوستان پر قائم ہو گیا، تو صرف 10 سال کے عرصے میں ہمارے اکابر نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کوئی تعلیمی نظام نہ شروع کیا تو یہ علوم وحی مٹ کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ 1867 میں، یعنی 10 سال کے بعد، دارالعلوم دیوبند، وزار علوم سہارنپور اور شاہی مراد آباد کا مدرسہ قائم ہوا، اور پھر چھوٹے چھوٹے مدارس اور قائم ہوتے رہے۔ ایک استاد اور ایک شاگرد نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم کا آغاز کیا، اور جب دارالعلوم کے ابتدائی سال تھے تو کتابیں نہیں تھیں، چندہ کر کے دیوبند کی پوری بستی سے وہ عاریتاً کتابیں لے کر تعلیم کا آغاز کیا گیا، اور ایسے حالات تھے کہ اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا کہ کس قسم پرسی میں انہوں نے علوم وحی کو محفوظ کرنے کا یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، 1892 کانپور میں مدرسہ فیض العلوم غالباً نام ہے، اس میں 3 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی، مولانا شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو بھی ساتھ شامل کیا گیا۔ اس میں بریلویوں کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم احمد رضا خان صاحب بریلوی وہ شریک ہوئے، غیر مقلدین کے محمد حسین بٹالوی وہ شریک ہوئے۔ اس طرح سب مکاتب فکر کی ایک مشترکہ 3 روزہ کانفرنس ہوئی، اس میں مقالے پڑھے گئے، اس میں تقریریں ہوئیں، اور تاریخ ندوۃ العلماء میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔
وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کتاب یہاں عام ملتی نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ملتی ہے، منگوائی جا سکتی ہے، اس میں وہ تفصیلات ہیں، اور ان کی رودادوں میں تو ساری تفصیلات ہیں، ایک ایک جزی لکھی ہوئی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں یہ مشورہ ہوا کہ اب ہمارا جو دینی علوم کا نصاب ہے وہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں کچھ مفید اضافے ضروری ہیں، کچھ عصری علوم ضروری ہیں، اور اس کے لیے پھر اگلے سال ایک کمیٹی 12 لوگوں کی قائم کی گئی، اس میں بھی احمد رضا خان صاحب بریلوی شامل ہیں۔ اس کمیٹی کے ذمہ 2 کام لگائے گئے، ایک کام یہ کہ پورے ملک میں جائے اور اس بارے میں بات چیت کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرے، اور دوسرا کام یہ کہ وہ ایک جامع نصاب تیار کرے، اور وہ نصاب دینی اور عصری علوم کا جامع نصاب ہو، تاکہ وہ رجال تیار ہوں کہ جو اس زمانے کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہوں، لوگوں کو کی رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ورنہ لوگ ہم سے کٹتے جائیں گے اور دین مٹتا چلا جائے گا۔ 18 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند میں اس وقت تک کے فارغ ہونے والے تمام فضلاء کی دستار بندی کا جلسہ قائم کیا گیا۔ 18 سال میں 56 علماء فارغ ہوئے، یعنی آپ سالانہ اگر لگائیں تو 3 کا عدد بمشکل بنتا ہے۔ ان میں سے 28 حاضر ہوئے اور 28 اپنے مسائل کی وجہ سے، دور دراز ہونے کی وجہ سے یا بعض انتقال کر جانے کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو 28 علماء کی دستار بندی ہوئی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے بڑے فخر سے فرمایا کہ الحمدللہ آج ہم 28 علماء کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں، ورنہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وضو کے 4 فرائض جاننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ان حالات میں ان حضرات نے علوم وحی کو محفوظ کرنے کا اور اصلی شکل میں محفوظ کرنے کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، لیکن جیسے ہی احساس ہوا کہ اب اس میں کچھ مفید اضافے عصری علوم کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، انہوں نے اس کے لیے فکر کی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ 1925-30 کے درمیان کا عرصہ ہے، اس میں بنگلہ دیش میں ہے، وہ ایک 16 سالہ نصاب بدنی انہوں نے بنایا، اور اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ کرنے کا کام تو تھا، عصری اور دینی علوم دونوں شامل کر کے نصاب بنایا، اور فرمایا کہ یہ اکابر کے کرنے کا کام تھا، لیکن جب کسی نے نہیں کیا تو ہمیں ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس مقدمے میں یہ لکھا کہ نصاب تو ایسی چیز ہے کہ وہ زندگی کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں تو حالات کی تبدیل ہوتے ہیں، آئے روز نئی چیزیں آتی ہیں، نفسیات تبدیل ہوتی ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس کے مطابق نصاب ہونا چاہیے تاکہ وہ اس زمانے کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق، ان کی ضرورات کے مطابق ان کی رہنمائی کر سکے۔ لہٰذا ہر 3 سال کے بعد ماہرین تعلیم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس نصاب پر غور کریں اور اس میں جس تبدیلی کو ضرورت محسوس کریں وہ تبدیلی کریں۔ کتنا عرصہ گزر گیا، ہم اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اس میں تبدیلی تو یہ کفریہ سازش ہے۔ اپنے اکابر کی تاریخ تو پڑھ لیں۔ نواب آف قلات نے دارالعلوم دیوبند کو لکھا کہ مجھے 2 آدمی کم از کم چاہیے جو ایک جامع نصاب تعلیم بنا کر اس کو ہماری ریاست میں جاری کر سکے۔ دارالعلوم دیوبند میں مشورہ ہوا اور باقاعدہ شورا نے فیصلہ کیا، شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور غالباً حضرت مولانا حامد انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان دونوں کی تشکیل ہوئی۔ نواب آف قلات نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر معارف یعنی وزیر تعلیم بنایا، مولانا حامد انصاری کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جامع نصاب تیار کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جنگ عظیم دوم کا ہنگامہ شروع ہوا، پھر پاکستان بننے کا ہنگامہ شروع ہوا، حکومت برطانیہ نے ریاست قلات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، وہ سلسلہ آگے بڑھ نہیں سکا۔ اس طرح کی میں 10 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت آخری مثال پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو
پاکستان کے بانیان میں شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کراچی میں لہرایا تھا، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ انہوں نے جب اسمبلی میں دیکھا کہ یہاں تو ایسی مخلوق ہے کہ اس کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ دین کیسے نافذ کریں گے؟ اور جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے پوری قوم کے پاس جا کر ان کو ساتھ دینے کا کہا ہے، ہم نے فضا قائم کی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہ ہوتا، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پورے پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں طوفانی دورے نہ ہوتے، لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو پاکستان کے لیے قائل نہ کیا جاتا، تو پاکستان نہیں بننا تھا۔ مسلم لیگ کا نام ہے، لیکن پیچھے ہمارے اکابر کی محنت ہے یہ ملک بنانے میں۔ تصور پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، ان کا چونکہ سیاسی طور پر ایک نام تھا تو ان کا نام سامنے آ گیا، ورنہ اس سے کئی سال پہلے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصور پاکستان پیش کر دیا تھا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضرت تھانوی کے سوانے پر ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے اکابر کی محنتوں سے یہ ملک بنا ہے، اور اس لیے بنا تھا کہ ہم یہاں دین کے احکام کو نافذ کر کے پوری دنیا کے لیے اس کو رول ماڈل بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے، لیکن ہم نے اس میں غفلت برتی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اسمبلی کے حالات دیکھے تو کہا کہ مجھے ایک تعلیمی ادارے کے لیے جگہ دی جائے تاکہ میں وہ رجال تیار کر سکوں جو پارلیمنٹ میں جائیں تو اسلام کے احکام سے واقف ہو کر جائیں، اور وہ وہاں قانون سازی کریں تو اسلام کے مطابق کریں۔ چنانچہ اسلامیہ کالج جو کراچی میں ہے اس کی جو جگہ ہے وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی۔ حضرت نے سوچا کہ یہ تو جگہ ہے، کب تعمیرات ہوں گی، کب نظام تعلیم شروع ہوگا، رجال کار تیار ہوں گے، بہت دیر ہو جائے گی، مجھے کوئی بنی بنائی یونیورسٹی دی جائے۔ چنانچہ جامعہ عباسیہ باولپور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کی گئی، اور پھر دونوں قسم کے علوم کو جمع کر کے نصاب بنایا گیا اور پڑھانا شروع کیا گیا۔ اور پڑھایا کس نے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری، حضرت مولانا رسول خان، حضرت مولانا ادریس کاندلوی، ان جیسے جبال علم نے وہ نصاب پڑھانے کی کوشش کی۔ یعنی یہ دینی علوم پڑھاتے تھے، عصری علوم کے لیے عصری علوم کے اساتذہ تھے، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کے علوم پڑھائی جا رہے ہیں۔ لیکن ایک سال کے اندر اندر ہی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، تو وہ نظام آگے چل نہیں سکا۔ یہیں سے آپ کی میت کراچی منتقل کی گئی، اور اسی اسلامیہ کالج کے احاطے میں آج بھی آپ مدفون ہیں، اور ان کی قبر یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ راستہ کون سا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ادب و احترام سے اپنے علماء کرام سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کو گہرائی سے سوچا جائے گا اور اپنے اکابر کی تاریخ کی روشنی میں سوچا جائے گا، اور اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے کہ ہمارے مدارس میں وہ رجال کار تیار ہوں کہ جو اس قوم کی قیادت کر سکیں اور اس قوم پر حکومت کر سکیں۔ ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو یہ ڈی سی نہیں بن سکتے، جو یہ ایس ایچ او نہیں بن سکتے، جو یہ جج نہیں بن سکتے، جو اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے، یہ قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے، کون سی کمی ہے؟ اصل تو یہ ہمارا کام ہے۔ جن کے پاس علوم وحی ہیں، اللہ کا پیغام ہے، ان سے زیادہ مضبوط اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وقت زیادہ لے چکا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اور چونکہ اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں تو امید ہے کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے اور میری باتوں پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اور اکابر علماء اگر میری باتوں میں کوئی بات غلط ہو تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔